صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، مخصوصاً جن مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی گئی ہے ان کی مغفرت کے لیے، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کے معاف ہونے کے لیے، آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے اور نیک زندگی عمل کرنے کی توفیق حاصل ہونے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. دنیا کے تمام مشکلات، مخصوصاً موجودہ مشکل جو کووڈ-19 کی ہے اور جس کی تقریباً ہم سب کو عادت سی بن گئی ہے، ابھی اس مشکل اور اس بیماری کے جلد از جلد برطرف ہونے کے لیے، اس پریشانی کی وجہ سے جتنے بھی مومنین نے جو بھی کھویا ہے، اگر کسی کی جان گئی ہے تو ان کی مغفرت کے لیے، کسی کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو ان کے صحت یابی کے لیے، کسی کی دولت یا دوسرے مسائل مشکلات میں آئے ہیں تو سب کے مشکلات برطرف ہونے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے، مخصوصاً مولانا قلب صادق صاحب جو بہت ہی ناساز حالات میں ہیں اور کبھی صحت یابی کی اور کبھی بہتر ہونے کی اخبار آ رہی ہیں، لیکن جو فوٹو ان کی شیئر ہوئی ہے، اللہ خیر کرے کہ جو ہے انشاءاللہ خداوند عالم قادر علی کل شیء قدیر ہے، اللہ رب العزت ہر کام خدا کے قبضہ قدرت میں ہے. تمام بیماروں کی، مخصوصاً جو بیمار جن کے حیات کی امید گھر والوں اور خاندان والوں نے اٹھا دی ہے، ان سب کے صحت یابی کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. کائنات کی تمام مشکلات کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کا معصوم ولی دنیا میں حکومت کرے، آخری امام کے جلد ظہور کے لیے، اور ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی اہلہ کما ہوا اہل، والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. صدق اللہ العلی العظیم. مجلس کی قبولیت کے لیے اور نماز اور دعاؤں کی استجابت کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. مجلس ایصال ثواب کی ہے. اگر ایصال ثواب کی مجلسوں کو ایک زاویے سے دیکھا جائے تو ایصال ثواب کی مجلسوں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مرحومین کی یاد تازہ کر دیتی ہے. جیسے آج جیسے ہی آپ نے اعلان سنا ہوگا مجلس کا، کم از کم چہرہ تو آیا ہوگا مرحوم کا جس کے ایصال ثواب کے لیے جنہوں نے دیکھا ہے، چہرہ، یاد، کچھ نہ کچھ ان سے مربوط متصل یہ چیزیں جو جناب ریحان اعظمی کا نوحے کی شکل میں ندیم سرور نے جو پڑھا ہے، جو بھی مصروف ہے سلام شہدا رہتا ہے، گو رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے. مجلسیں اور ایصال ثواب کا یہ جو برنامہ ہوتا ہے، یہ پروگرام ہوتا ہے، مرحومین کو مٹنے نہیں دیتے. اور یہ ایک بہت بڑی سیاست چلی ہے عالم اسلام میں وہابی فکر کے ذریعے سے کہ مرحومین کی یاد کو ختم کرو. جب اپنے مرحومین کی یادوں کو ختم کیا جاتا ہے، جو 5 سال 10 سال پہلے جو مرحوم ہوئے ہیں،
تو 400 سال 500 سال سے پہلے کے مرحومین کو تو باقاعدہ طبیعتاً آدمی بھلا دے گا. مرحومین کو اگر بھلا دیں تو ان کی زندگیوں میں جو سبق ہوتا ہے وہ سبق آدمی بھول جاتا ہے. جب کسی بھی گھر میں اپنے بزرگوں کو یاد کیا جاتا ہے تو اپنے بزرگوں کے کارناموں کو بچوں کے سامنے بتایا جاتا ہے، آنے والی نسل کے سامنے بتایا جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ان کے زندگیوں میں اس حوالے سے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں. ذہنی اعتبار سے آدمی ان چیزوں کو قبول کرنا چاہتا ہے، ان چیزوں کو اپنانا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ محبت ہوتی ہے جو فطرت میں ہوتی ہے. فطرت کی محبت ہٹائی نہیں جا سکتی، گرچہ نہ ہونے کی وجہ سے. جیسے وہ بچے جنہوں نے اپنے دادا اور نانا کو دیکھا ہی نہ ہو، جن کی ولادت سے پہلے دادا نانا کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن آج جب دادا کا نام یا دادا کی تصویر دیکھتے ہیں تو ایسے تصور کرتے ہیں کہ اگر میرے دادا ہوتے تو اچھا تھا. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ فطری محبت ہے. جبکہ بچے نے دادا کو نہ دیکھا ہے نہ نانا کو دیکھا ہے، لیکن وہ فطری محبت اندر سے اس بات کو اچھالتی ہے کہ تم ان کے بارے میں کچھ کہو، ان کے بارے میں کچھ چاہو، ان کے بارے میں کچھ کہو. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت اچھا یہ ایک راستہ ہے مرحومین کی یاد زندہ رکھنے کے لیے. کل رات ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ آج مجلس ہونے والی ہے، اور آج آپ کی خدمت میں عرض کریں جو اعلامیہ بھی واٹس ایپ گروپ آئی بی ایس سے جو آپ نے دیکھا، تو رات ہی میں ہم نے سوچا کہ کیا ٹاپک انتخاب کریں، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹاپک ہو جو تقریباً مرحوم کے حوالے سے ہی کچھ بات بتائی جائے اور ان سے جڑی ہوئی ہو. تو دل نے یہ چاہا کہ سخاوت کے معنی پر گفتگو کریں. مناسبت کوئی دوسری نہیں ہے، یہ ایک لفظ ہے، اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں. یہ کیا چیز ہے، لفظ کیا ہے؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتا ہے لفظ سخاوت. تو اس کو اگر ہم روایات میں دو معنی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. پہلے لفظ کا معنی، سخاوت کا معنی کیا ہے. دو لفظ ہیں، ایک آپ کتاب میں جائیں گے ڈکشنری کھولیں گے تو ڈکشنری میں لفظوں کے معنی ہوتے ہیں. جیسے ہر زبان کی ایک لغت ہوتی ہے، ڈکشنری ہوتی ہے. جیسے اردو کی آپ اٹھا لیں فیروز اللغات، اس میں حرکت کا معنی لکھا ہوا ہے، وبال کا معنی لکھا ہوا ہے. اردو کا معنی اردو میں جو الفاظ تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے ان کی وضاحت کے ساتھ آدمی کو سمجھایا جاتا ہے. بہت ساری ڈکشنری ہر زبان کی موجود ہوتی ہیں. یہ جو لفظ ہے اسلام میں اور انسانوں کی زندگی میں، ہماری زندگی میں دو کردار ہوتے ہیں. ہر ایک کردار یہ قابل تعریف کردار ہوتا ہے، یہ قابل مذمت کردار ہوتا ہے. ایک وہ کردار ہوتا ہے جو ہم اپنا لیں تو تعریف ہوتی ہے، ہماری سراہایا جاتا ہے، ہماری عزت کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے، اچھائی سے یاد کیا جاتا ہے. ایک وہ صفات ہیں جو ہماری زندگی میں آ جائیں تو لوگ ہمارے سے دور ہو جاتے ہیں، نفرت شروع کر دیتے ہیں ہمارے سے. تو ان دونوں کو کردار ہے، دونوں کردار ہیں، یہ اچھا کردار، یہ برا کردار. اخلاق کا جو لفظ ہے، اخلاق کے لفظ میں دو طرح کی شاخیں کھینچی جاتی ہیں، اچھا اخلاق، برا اخلاق. فضیلت کے بارے میں بھی دو شاخیں بنائی جاتی ہیں. اچھے فضائل یا فضیلت کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی چیز کا اضافہ ہو جانا. ایران میں جو پانی ہوتا ہے، نالیوں سے جو پانی جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فاضل آب، یعنی ایکسٹرا پانی جو گھروں سے نکلتا ہے. تو فضیلت کا معنی ہے ایک ایکسٹرا چیز انسان کی زندگی میں آ جائے. اب یہ ایکسٹرا چیز اچھی آ جائے تو اس کو کہتے ہیں فضیلت اخلاق، اگر بری آ جائے تو کہتے ہیں رذیلت اخلاق. فضیلت اخلاقی، رذیلت اخلاقی، اور دونوں برابر چلتے ہیں. ادھر ایک فضیلت آتی ہے تو ادھر ایک رذیلت آتی ہے. سچ، جھوٹ، امانت، خیانت، محبت، نفرت، یہ فضائل اخلاقی ہیں، یہ رذائل اخلاقی ہیں. تو سخاوت کا لفظ فضائل اخلاقی میں ہے. انسان کے اندر آ جائے تو انسان کی تعریف ہوتی ہے، انسان کی تمجید ہوتی ہے، انسان کو سراہایا جاتا ہے. یہ اگر آ جائے. اس کے مقابل میں جو ہے
سخاوت کی فضیلت کے مقابل میں جو رذیلت رذائل اخلاقی میں ہے وہ ہے بخل. سخاوت کا ضد، سخاوت کی کا اپوزٹ جو ہے بخل ہے، بخیلی ہے، کنجوسی ہے. معنی پہلے آپ کو کتاب کا معنی بتائیں گے جو لغات میں لکھا ہوا ہے. یہ لفظ کس سے بنا ہے اس پر زیادہ وقت نہیں لیں گے. صرف سخاوت کا معنی شاید بہت سنا ہے ہم نے. اس لفظ کو معنی کو اگر آپ کی خدمت میں عرض کریں تو تعجب ہوگا آپ کو. چولہے کے نیچے لکڑیاں رکھنا، چولہے کے لیے لکڑیوں کا ڈالنا تاکہ آگ جلتی رہے، اس کو کہتے ہیں سخاوت. اگر دیگ میں، برتن میں پانی گرم ہے تو گرم پانی کو گرم باقی رکھنا سخاوت ہے. تو اس کو جو ہم جس معنی میں لیتے ہیں، ہمارے درمیان جو لیا جاتا ہے، اس کو یوں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں امید کا باقی رکھنا سخاوت ہے. یعنی ایک انسان، کسی انسان کی زندگی میں سمجھیں کہ ایک آدمی اپنے کاروبار میں نقصان اٹھا کے نا امیدی کے دروازے پر بیٹھا ہے، اس کو امید دینے کا نام ہے سخاوت. یعنی اس کو بجھنے نہ دیں، اس کو ٹھنڈا ہونے نہ دیں، اس کی امید کو گرم رکھیں. یا کسی محتاج کے ارادوں کو گرم رکھنے کا نام ہے سخاوت. یہ معنی ڈکشنری میں. اب اس معنی کے بعد ہم اماموں نے سخاوت کو کس معنی میں لیا ہے. دو کتابیں آج ہم نے دیکھی ہیں. ایک کتاب امام رضا علیہ السلام کی حدیثیں ہیں صرف، ایک کتاب امام علی کی حدیثیں ہیں. ایک کتاب میں صرف امام رضا کی حدیثیں ہیں، ایک کتاب میں صرف امام علی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں. تو جو امام رضا علیہ السلام کی کتاب کے حدیثوں میں ہم نے سخاوت کے لفظ کو دیکھا، دو تعریف کی ہے امام نے سخاوت کے معنی کی کہ سخاوت کا معنی کیا ہے. تو امام رضا علیہ السلام نے بتایا السخا، السخا، سخا کا معنی ہے، سخاوت کا معنی ہے حب السائل، مانگنے والے کی محبت رکھنے کا نام ہے سخاوت، دینے کا نام نہیں. حب السائل وَإِعْطَاءُ النَّائِلِ یا بذل النائل، جو آ گیا ہے اس کو دے دینا، جتنا اختیار میں ہے، جتنی طاقت ہے اتنا دے دینا. اور جو نہیں آیا ہے لیکن فقیر ہے تو اس کی محبت کرنے کا نام ہے سخاوت. سخی، سخاوت، سخا اس معنی میں ہے امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں. تو کیوں امام نے بتایا کہ حب السائل؟ دیکھیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی بڑی مدد کر دیتا ہے نفرت کے ساتھ. مدد بڑی ہو گئی ہے، شاید 15-20 ہزار 50 ہزار کا اس کو مدد کر دی ہے، لیکن دل میں خوش نہیں ہے، سخاوت نہیں ہے. یہ ایک مرتبہ آدمی کچھ نہیں دے رہا ہے لیکن دل میں یہ محبت کر رہا ہے کہ کاش میرے پاس ہوتا تو دے دیتا، اللہ کسی دوسرے راستے سے اس کی مدد حل کر دی، یہ سخاوت ہے. حب السائل، مانگنے والے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کا نام ہے سخاوت. اس لیے کہ ہمارے روایتوں میں ہے مجبوری، پریشانی، خصوصاً مالی پریشانی. مالی پریشانی کہتے ہیں کہ یہ ایمان اور کفر کا بارڈر ہے. آدمی اگر سنبھلتا رہے تو ایمان کے سرحد میں باقی رہے گا، ایک لمحہ غفلت کرے کفر کے میدان میں قدم رکھ دے گا آدمی. مثال کے طور پر کوئی آدمی پریشان ہو گیا، پریشان ہونے کے بعد کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا، ایک جملہ کہہ دے وہ کہ اگر آپ نے میرا ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو میں مر جاتا یا میری زندگی برباد ہو جاتی، کفر ہے. اس لیے کہ اللہ کو بھول کے آدمی کو پکڑ لیا. جتنا ہم لوگوں کے لیے دعاؤں مانگنے میں، اور خود ہم اگر بیٹھے ہیں، جتنا بڑا دل مانگنے کے لیے ہونا ہے اس سے بڑا دل لینے کے لیے ہونا ہے. کئی چیزیں ہیں، آدمی 1 2 3 4 چیزوں 4 قدم تک اس کی طاقت ہے، 5ویں قدم کے بعد سنبھال نہیں سکتا. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام مکے میں حج
انجام دینے کے بعد خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، گرمی کی وجہ سے خیمہ لگائے ہوئے تھے، اور لوگ بیٹھے ہوئے انگور کھا رہے تھے۔ امام کے اصحاب جو تھے ایک بڑے سے برتن میں، سین میں انگور ڈالے ہوئے ہیں، سب مل کے اسی برتن سے، ایک ظرف سے، ایک پلیٹ سے، ایک سین سے انگور توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں۔ اس دوران ایک سائل، ایک فقیر دروازے کے باہر آیا، آ کے کہنے لگا کہ میری مدد کریں۔ چھٹے امام نے فرمایا آپ اندر تشریف لائیں۔ جب وہ بندہ اندر آیا سائل، تو امام نے ایک انگور کا گوشہ اٹھایا، ایک انگور کا جو بڑا گوشہ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گوشے اس میں جم کر ایک بڑا گوشہ بنتا ہے، تو بڑے گوشے میں سے ایک چھوٹا گوشہ نکال کے اس کے حوالے کر دیا، کہا کہ آپ مدد مانگنے کے لیے آئے، یہ آپ کی مدد۔ تو اس نے کہا کہ مولا مجھے پیسہ چاہیے، انگور نہیں۔ امام نے فرمایا دوسرے بھی خیمے ہیں، وہاں سے جا کے پیسے کی آپ طلب کریں، یہاں فی الوقت پیسہ نہیں ہے۔ یعنی آپ کی جو فکر ہے، جو ارادہ ہے، وہ یہاں پورا ہونے والا نہیں ہے۔ آدمی بات مان کے باہر چلا گیا۔ ابھی وہ سائل باہر ہی گیا تھا، اتنے میں ایک اور آواز باہر سے سنائی دی کہ مجھے مدد کریں۔ تو امام نے پھر اس کو اندر بلایا، آپ اندر آئیں۔ جب وہ سائل اندر آیا تو امام نے بالکل اسی طرح سے ایک بڑا گوشہ اٹھایا، اس میں سے ایک چھوٹا گوشہ توڑ کے اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے لینے کے بعد کہا الحمدللہ۔ ہاتھ میں لینے کے بعد اس چھوٹے 4-5 انگور کے ایک چھوٹے گوشے کو کہا الحمدللہ۔ امام نے فرمایا اپنا ہاتھ اسی طرح باقی رکھو، ایک پورا گوشہ اٹھا کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس نے کہا الحمدللہ۔ امام نے کہا اپنا دامن کھولو۔ ساری سین امام نے الٹی کر دی، سارے انگور 4-5 کلو جو انگور تھے سارے ڈال دیے۔ اس نے کہا الحمدللہ۔ امام نے فرمایا اصحاب سے پیسہ کتنا ہے؟ کہا مولا 300-400 دینار ہے۔ کہا سارا اکٹھا کرو۔ کہا مولا بہت بہت شکریہ۔ کہا باہر چلے جاؤ، پیسہ لو، باہر چلے جاؤ۔ اصحاب کہتے ہیں جو مزاج چھٹے امام کا ہم دیکھ رہے تھے خیمے کے اندر، اگر وہ قیامت تک الحمدللہ کہتا رہتا تو چھٹے امام عطا کرتے جاتے۔ انگور تک الحمدللہ ذہن میں رہا، پیسہ مل گیا الحمدللہ بھول گیا۔ امام نے فرمایا اگر یہ پیسے کے بعد بھی الحمدللہ کہتا رہتا تو امامت کا اختیار کیا ہے آج دنیا کو بتا دے، دنیا عطا کر دیتا ہوں میں اس کو۔ تو انسان لینے والے انگور تک کچھ ایسے ہیں جو انگور تک برداشت ہے، پیسے کی برداشت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا کھلا اعلان ہے، اس لیے کہ پیدا ہم کو کیا ہے، جانتا ہے ان الانسان لیطغی، انسان اگر ہماری سادی اردو میں بتائیں ابل جاتا ہے، انسان برتن سے گر جاتا ہے، بارڈر کراس کر دیتا ہے، ان رآہ استغنا، جب تھوڑا ضرورت سے زیادہ پیسہ آتا ہے تو بارڈر کراس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ضرورت کھانے پینے کی 5,000 کی ہے، جب تک 5,000 رہے گا دائرے کے اندر رہے گا، 5 کی جگہ 10 آ گئے، 10 کی جگہ 15 آ گئے تو بغاوتیں شروع کر دے گا انسان۔ ان رآہ استغنا ان الانسان لیطغی۔ تو یہاں پر جو معنی بتایا گیا ہے، سائل کو چاہنا، چاہنا بہت بڑا۔ اگر اماموں کے واقعات آپ نے بہت سنے ہیں، لوگ اماموں سے جب کوئی چیز مانگتے تھے واپس جاتے جاتے روتے ہوئے جاتے تھے۔ جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کہ عزت باقی رکھ کے عطا کیا گیا، عطا کر کے عزت نیلام نہیں کی گئی۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان تمہارے سامنے آ کے کچھ پوچھ دے تو شاید ہو سکتا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ تمہارے سے مانگے، لیکن 1 لاکھ 2 لاکھ مانگ رہا ہے، عزت دے رہا ہے۔ اگر دے سکتے ہو تو 2 لاکھ دے دو، ورنہ عزت نیلام نہ کرو۔ جا کے کسی کے سامنے نہ بتا دینا کہ اس نے آ کے میرے سے پوچھا۔ اگر یہ بات ہم نے کسی کو بتا دیا کہ اس نے آ کے میرے سے پوچھا، نہ ہم نے 2 لاکھ دیا نہ عزت بچائی۔ اور عزت ایک ایسی چیز ہے جس کو نقصان پہنچانے کی، ہماری عزت کو خود ہمیں عزت نقصان پہنچانے کی اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا کھلا اعلان ہے روایتوں میں، ان اللہ یفوض الی المؤمن کلہ، خداوند عالم نے ایک مومن کے لیے سارا اختیار دے رکھا ہے، صرف ایک چیز کا اختیار جو اللہ نے اس سے چھینا ہے اور کہا ہے کہ اس پر تھوڑا خیال کر کے آگے جانا، اپنی خود کی عزت کو بھی نقصان پہنچانے کا حق تجھے نہیں۔
جب ہمیں خود اپنی عزت کو نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے تو دوسروں کی عزت کو نقصان پہنچانے کا حق کہاں سے ہوگا؟ دوسری جو روایت آٹھویں امام کی ہے جس میں سخا کا معنی، سخی اور سخاوت کا معنی امام نے بتایا ہے، بہت پیارا بتایا ہے. کہا کہ اپنے مال میں دلدار بنو. سخاوت کا معنی اپنے مال کے لیے دل والے بنو، دوسروں کے مال کے لیے کنجوس بنو. دوسروں کا مال کنجوسی سے، اپنا مال دلداری سے. یہ سخاوت کا جو واقعی معنی جو آٹھویں امام بتا رہے ہیں دوسرے رخ سے، پہلا معنی سائل کو چاہنا، دینا نہیں دینا، مدد ہونا نہیں ہونا الگ مسئلہ ہے. خود سائل سے نفرت نہ کرے آدمی، اور جو آ گیا ہے اس کو کم از کم اس کی امید کو باقی رکھے، امید توڑ کے نہ بھیجے. آدمی امید، یہ بہت بڑا ہے. خداوند عالم کے کچھ ایسے رحمت نازل ہونے کے اسباب ہیں، جیسے بتایا گیا ہے کہ سب سے جلد ثواب دنیا میں جو انسان کو ملتا ہے وہ صلہ رحم کا. صلہ رحم وہ اچھا عمل ہے جس کا ثواب بہت جلد انسان کو دیکھنے کو ملتا ہے اپنی زندگی میں. بھائی بھائی سے بچھڑ گیا، بھتیجا چچا سے بچھڑ گیا، باپ بیٹے سے بچھڑ گیا، جو پہل کرے گا اس کی زندگی میں رحمتیں اللہ کی بے انتہا آئیں گی بہت جلد اسی دنیا میں. اور سب سے خطرناک اور سب سے جلد جو عذاب ہوتا ہے وہ رشتے توڑنے کا. اگر بھائی بھائی سے بچھڑ جائے تو اس بچھڑنے سے پھر وہ قیامت کے بعد عذاب کا انتظار نہیں ہوتا ہے. بہت جلد جو انسان کی زندگی میں عذاب دیکھتا ہے انسان، وہ رشتوں کو، اپنے رشتوں کو توڑنا، اپنے رشتوں کو قطع رحم کرنا. ایک واقعہ ہے چھوٹا سا. حضرت موسیٰ پیغمبر کے زمانے میں جنگل میں قحط ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جنگلی جانوروں کو تکلیف ہو رہی تھی. جانور اگر کسی سے جا کے اپنا درد بیان کر سکتے تھے تو اللہ کے ولی سے، اللہ کے خلیفہ سے. اس لیے کہ جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے وہ انسانوں کا صرف نہیں ہوتا، کائنات کا خلیفہ ہوتا ہے. تو سارے جنگل کے جانوروں نے ایک چالاک ہرن کو اپنی نمائندگی دے کے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا اور کہا کہ اے موسیٰ، جا کے موسیٰ پیغمبر سے ہماری مشکل حل کرنے کی درخواست کرو. جب حضرت موسیٰ کے پاس ہرن آیا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھیں اللہ رب العزت کچھ لوگوں کی دعاؤں کو جلدی مستجاب کرتا ہے جن میں سے حیوانات ہے، اس لیے کہ آپ کی زندگی میں غلطی نہیں ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہ ایک امتحان ہے. خود تم ایک ارادہ کر کے اوپر جاؤ، کوہ طور پہ جاؤ، جانے کے بعد اللہ سے دعا مانگو وہیں. تو ہرن نے حضرت موسیٰ کی بات مان کے سارے جانوروں کو خبر دی کہ میں پہاڑ کے اوپر جا رہی ہوں دعا کرنے کے لیے. اگر ہنستے ہنستے آؤں تو سمجھ جانا کہ دعا لے کر آ رہی ہوں، اگر چہرے پہ اداسی ہے یا چہرے میں کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ خالی لوٹ رہی ہوں. حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ ہرن جب پہاڑ کے اوپر گئی، مدت دیر تک دعا کرتی رہی، کچھ جواب نہیں ملا تو واپس لوٹنا چاہ رہی تھی. جب واپس لوٹتے لوٹتے اپنے سارے دوستوں کو اس نے نگاہ ڈالی، دیکھا کہ اب میں آتے ہوئے ان سے وعدہ کر آئی ہوں کہ اگر اداس چہرہ ہو تو اس بات کی نشانی ہے کہ دعا مستجاب نہیں ہوئی. تو ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے مسکراتے مسکراتے اتر گئی. سب یہ سوچ رہے تھے کہ دعا لے کر آ رہی ہیں. ابھی 2 قدم ہرن آگے بڑھی، بارش شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں منظر دیکھ رہا تھا، ہرن کی دعا مستجاب نہیں ہوئی تھی، تو اللہ نے کہا کہ اس نے لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے مسکرا دیا. اگر اس کے اندر اتنا رحم ہے تو میں ارحم الراحمین ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں. تو انسان کسی سائل، کسی مانگنے والے سے محبت اور رحم کی نگاہ سے دیکھے. ایک ایران کے خطیب ہیں، نام ذہن سے نکل گیا ہے، اچھا نام، ابھی بھی اچھی خاصی تقریریں کرتے ہیں، مشہور خطیب ہیں ایران کے. امام رضا علیہ السلام کا روضے میں ایک، جس طرح سے بہت سارے وہاں پر عزا خانے یا کمرے بنے ہوئے، ہر کمرے کے ایک نام دے رکھا ہے. رواق امام خمینی ایک بہت بڑا کمرہ بنا ہوا ہے جس میں نماز جمعہ آج کل ہو رہی ہے، بہت بڑا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں بیٹھتے ہیں. تو وہاں پر محرم سفر کے ایام میں
صبح 11 بجے مجلس ہوتی تھی، ہر دن مجلس 11 بجے 4 بجے، کبھی موقع مل جاتا تو اس مجلس میں شرکت کرتے. تو ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ خطیب جو ہیں ممبر سے ایک جملہ کہہ رہے تھے، کہا کہ پورے دنیا کے لوگوں کو امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ ہم نہیں کر سکتے ہمیں خاموش بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. ہم یہ تو دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ حرام کام کرنے والوں کو جو حرام کی لذت مل رہی ہے اس لذت کو چھین لے. یہ دعا کسی ایک انسان، ایک شہر، ایک ملک کے لیے نہیں، یہ پورے دنیا کے انسانوں کے لیے ہے. تو اس طرح کا انسان کا ایک انڈائریکٹلی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو جائے گا. تو انسان محبت، چاہت، آدمی کبھی مشکل حل کریں، اگر مشکل حل نہیں کر سکتا تو کم از کم نا امید نہ کر کے بھیج دے، آنے والے کی امید کو باقی رکھے. یہ سخاوت. دوسرا معنی جو امام نے بتایا، جو بھی آپ نے سنا، کہ اپنے مال کے لیے انسان دلدار رہے، دوسروں کے مال کے لیے بخیل رہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ آدمی کے پاس پیسہ ہے، دے سکتا ہے، کچھ مدد کر سکتا ہے، تو جتنی مدد ہو سکتی ہے آدمی دل کھول کے دے، دل کھول کے عطا کرے انسان. لیکن جب دوسروں کی بات آتی ہے تو دوسروں کی بات کے لیے آدمی کنجوس ہو جائے. ہم جب حوض علمیہ میں پڑھ رہے تھے تو ایک طالب علم جو اس وقت ایڈمیشن لیا ہوا تھا، جب تک بیٹھتا تھا چیئر پہ، یہ مخصوصاً یہ ایک انسان کے دوسرے انسان کے مال میں بھی، ہم جب خود اپنا مال ہوتا ہے تو بڑے محبت سے، بڑی دقت سے اس پر غور کرتے ہیں، لیکن دوسرے کا ہوتا ہے تو تھوڑا اتنا توجہ نہیں کرتے. ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا مشہد میں. ایک بندہ مومن پاکستان کے تھے، وہ چلے گئے تھے تو ان کے گھر کی فریج تھی، امانت کے طور پر ہم استعمال کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے پاکستان سے ان کے دوست کو فون کر کے کہا کہ بیچ دو، میں آنے والا نہیں ہوں. تو وہ بندہ اٹھا کے لے جانا چاہ رہا تھا ہمارے گھر سے فریج کو، تو ہم نے کہا کہ میں ہی خرید لیتا ہوں اس کو. ایک کمرے سے دوسرے کمرے کو لے جا رہے تھے تو ہم نے کہا تھوڑا آہستہ اٹھائیں. تو اس نے کہا کہ جب آپ کی ہو گئی تو کہہ رہے آہستہ اٹھائیں، کل تک کیوں نہیں کہہ رہے تھے کہ آہستہ ہلائیں، آہستہ اٹھائیں؟ جب اپنا ہوتا ہے آدمی آہستہ دیکھ کے سنبھل کے یہ باتیں آ جاتی ہیں. دوسروں کے بارے میں بھی یہی خیال کرنا سخاوت ہے. لیکن جب دوسروں کی بات آتی ہے تو آدمی رکھ کے چلا گیا، چھوڑ کے چلا گیا. یہ انسانوں کا، اگر اداروں کا ہو تو اللہ اکبر، اگر اداروں کا ہو تو پھر آدمی کو کوئی خیال ہی نہیں ہے. وہ بندہ آتا ہماری مدرسے میں، جب بیٹھتا کرسی جب تک بیٹھتا بیٹھ لیتا، جب اٹھ کے جانا ہوتا کرسی کو پھینک دیتا. ہم کہتے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کہتا مال مفت دل بے رحم. جملہ تھا اس کا کہ مال مفت دل بے رحم. کہ جب آدمی دوسروں کا ہوتا ہے تو آدمی خود، ہمارے اور آپ کے اپنے بچوں کا اور دوسرے بچوں کا، اپنا مال دوسروں کا مال، اپنی گاڑی دوسروں کی گاڑی، اپنی جائیداد دوسروں کی جائیداد، دونوں کو برابر کی نگاہ سے. دوسروں کے مال کو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے مال کی ویسی حفاظت کرو، ویسے نگاہ کرو جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو. اگر ہم نے اس میں آگے پیچھے کر دیا، اپنے مال کی محبت تو فطری چیز ہے، آدمی اپنے مال سے محبت کرتا ہی ہے، لیکن دوسروں کے مال کے بارے میں انسان کا بخیلی کرنا کہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں یہ ختم نہ ہو جائے، کہیں پر اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، یہ نگاہ جب ہم دوسروں کے مال کے لیے شروع کر دیتے ہیں تو میدان سخاوت میں قدم رکھتے ہیں، میدان سخاوت میں ہم اندر آتے ہیں. 2 روایتیں امام علی علیہ السلام سے ہیں. ایک روایت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ السخاء خلق الانبیاء. انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرتا ہے جن کاموں میں نبی اور پیغمبر تو بن نہیں سکتا، کبھی بھی مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا. نام اس لیے کہ نبی اور امام کا بننا اختیار الہی سے ہوتا ہے، انتخاب الہی سے ہوتا ہے، کوئی نہیں بن سکتا. کم از کم اولیاء، اوصیاء، مجتہدین، مراجع، ان سے شباہت آدمی پیدا کر سکتا ہے. کب؟ جب انسان کچھ ایسے کارنامے انتخاب کر لے. کہتے ہیں سخاوت جس انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے، یہ سخاوت اس کو نبیوں کا شباہت، نبی کی شبیہ بنا دیتا ہے. اس لیے کہ کوئی نبی ہمارا، کوئی امام ہمارا ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں سخاوت نہ ہو. سخاوت کی آخری منزل
اپنے سے زیادہ دوسروں کی محبت، اپنے سے زیادہ دوسروں کو چاہنا۔ واقعات بہت زیادہ ہیں جو آپ سن چکے ہیں سخاوت کے بارے میں، دوسروں کا خیال کرنے کے بارے میں۔ جو آیت ہم نے ابتدا میں پڑھی، یہ آیت اس مفہوم کی کھلی ہوئی آیت ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ امام حسین علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ فاطمہ زہرا ایک ماں ہونے کی حیثیت سے آپ نے نذر کی کہ اے اللہ، اگر میرے بچے شفایاب ہو جائیں 3 دن مسلسل روزہ رکھوں گی، 3 دن مسلسل روزہ رکھوں گی۔ مولا کائنات نے فاطمہ زہرا کی نذر سنی، کہا فاطمہ میں بھی اپنے بچوں کے لیے نذر کرتا ہوں، میں بھی مسلسل 3 دن روزے رکھوں گا۔ امام علی اور فاطمہ زہرا روزے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ جناب فضہ نے دیکھا سیدہ اگر اجازت دیں کنیز ہونے کے اعتبار سے میں بھی 3 دن روزے رکھوں گی۔ فاطمہ زہرا نے اجازت دے دی۔ امام علی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جناب فضہ تینوں روزہ ہیں۔ روزہ ختم کرنے کے بعد جب افطار کے لیے بیٹھے تو 3 روٹیاں تیار ہیں۔ جب دسترخوان پر افطار کے لیے بیٹھے، دستک دی گئی، کون؟ اسیر ہوں، بھوکا ہوں۔ فاطمہ زہرا نے فضہ سے کہا کہ فضہ یہ روٹی اس کے حوالے کر دو۔ فضہ نے فاطمہ زہرا کی روٹی کے ساتھ اپنی روٹی رکھ دی۔ امام علی نے فرمایا فضہ یہ بھی دے دو، شاید زیادہ بھوکا ہے۔ تینوں روٹیاں اسیر کو چلی گئیں، نمک سے افطار کر کے سو گئے۔ دوسرا دن روزہ مکمل کیا، وہی منظر۔ دوسرے دن آ کر کہا کہ یتیم ہوں، مدد کریں، وہی منظر، تینوں روٹیاں چلی گئیں۔ نمک سے افطار کر کے پھر تیسرا روزہ شروع ہو گیا۔ پہلا روزہ دوسرا روزہ ختم ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ افطار کے ٹائم پہ کیوں آتے ہیں یہ لوگ۔ یہ سخاوت ہے۔ سخاوت عطا کرنا نہیں ہے، عطا کرنا نتیجہ سخاوت ہے۔ سخاوت کا رزلٹ ہے عطا کرنا۔ آنے کے بعد احساس یہ نہیں کرنا کہ یہ کیا ہو گیا، عطا کر دینا، چاہنا۔ تیسرے دن مسکین و یتیم و اسیرا، مسکین آیا عطا کر دیا گیا۔ جب تینوں دن ختم ہو گئے تو آنے والے نے روٹیاں واپس لا کے کہا کہ نہ میں اسیر تھا، نہ مسکین تھا، نہ فقیر تھا، میں جبرائیل امین تھا۔ اللہ نے کہا کہ جبرائیل اس گھر کو میں عزت دے رہا ہوں تو ایسے ہی نہیں جا کے آزما لو۔ تو میں آیا ہوا تھا دیکھوں کہ آپ کے اندر اتنی سخاوت، اتنا کرم جو ہے وہ کہاں سے ہے۔ تو یہ ہے ایک نتیجہ، ایک نمونہ۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان اپنی زندگی میں بخشش، عطا کرنا، دوسروں کی امیدوں کو زندہ رکھنا، دوسروں کی زندگیوں کو آباد رکھنے کا کام کرتا ہے، وہ نبیوں کی شباہت اس کے اندر آ جاتی ہے، وہ نبیوں جیسا لگنے لگتا ہے۔ السخاء خلق الانبیاء۔ مولا کائنات 2 روایتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور مصائب کی طرف آئیں۔ 8ویں امام نے فرمایا کہ سخا ایک درخت ہے، عطا کرنا، بخشنا، دوسروں کی امیدوں کو زندہ رکھنا کا جنت کا درخت ہے جس کے ٹہنیاں دنیا میں ہیں۔ جو انسان ان ٹہنیوں کو پکڑے گا جنت جائے گا۔ یہ جو ٹہنیاں ہیں، اس ٹہنی کو تھامے رکھے گا تو جنت جائے گا۔ درخت سخاوت کا، عطا کرنے کا اصل درخت، اس کی جڑیں جنت میں ہیں، 8ویں امام نے فرمایا۔ اور بخل اور بخیلی کا درخت جہنم میں ہے، اس کی شاخیں بھی دنیا میں ہیں۔ جو شاخوں کو بخل کی پکڑے گا نتیجہ اس کا ہے جہنم۔ جو سخا کی، عطا کی شاخوں کو پکڑے رکھے گا اس کا نتیجہ ہے جنت۔ سخا اور عطا، بہت پیارا ایک بات کہی گئی ہے، دولت چانس میں بھی آ سکتی ہے، سخاوت کوشش سے ملتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی ایک کام کوئی کر رہا ہے، چانس میں کوئی بڑی دولت اس کے ہاتھ میں آ سکتی ہے انسان کے، لیکن سخاوت نہیں آ سکتی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک ولی کے پاس پہنچا، ولی کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ جناب آپ کے انتقال سے پہلے آپ کا کرتا مجھے دے دیں، آپ کا کرتا میں پہننا چاہتا ہوں۔ کہا میں کرتا تو دے سکتا ہوں، عبادت کہاں سے دوں، خلوص کہاں سے دوں؟ عبادت الگ چیز ہے، کپڑا جو لے لینا ہے وہ الگ چیز، تو پیسہ آ جانا کپڑے جیسا ہے۔ سخاوت الگ مسئلہ ہے، یہ آدمی کو ابتدا سے
اسی لیے ہمارے یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب گھر میں کوئی فقیر بھیک مانگنے کے لیے آئے، اپنے ہاتھوں سے نہیں بچوں کے ہاتھوں سے پہنچاؤ، تاکہ ان کے اندر بخشش کی عادت شروع ہو جائے، عطا کرنے کی صفت ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ آخری روایت، رسول مکرم اسلام کے زمانے میں کچھ مدینے کے اطراف کے لوگ بغاوت کر کے اسلام کے خلاف انہوں نے کچھ سازش رچ دی، سارے کے سارے پکڑے گئے۔ خطرناک اتنا کام تھا کہ رسول اللہ کو حکم ہوا کہ ان سب کی گردنیں کاٹ دیں۔ 150 جتنے بھی مجرم پکڑے گئے ہیں سب کو ڈیتھ پینالٹی، موت کی سزا سنائی گئی۔ اب جو وہاں پر جس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ایک ایک آدمی کو امام علی حکم دیتے جا رہے تھے، قمبر اور دوسرے اصحاب ان کی گردنیں کاٹتے جا رہے تھے۔ جب کاٹتے کاٹتے قتل کرتے کرتے ایک آدمی کی طرف، ایک آدمی کے چہرے پر نگاہ پڑی امام علی علیہ السلام کی، تو امام نے کہا کہ قمبر اس کو پیچھے بھیج دو اس کو۔ جب سب کا قتل ہو گیا، سب مر گئے، تو اس نے کہا کہ یا علی، گاؤں ایک، جرم ایک، سزا ایک، تو سب کو قتل کر دیا گیا، مجھے کیوں رکھ لیا گیا؟ تو کہا کہ جب تم قتل کر رہے تھے، دوسرے لوگ یہاں پر قتل ہو رہے تھے، تو ان لوگوں کی باتوں سے مجھے پتا چلا کہ تمہارے آبادی کے، تمہارے گاؤں کی سخاوت رکھنے والے آدمی ہو، سخا ہے تمہارے اندر، تم دوسروں کا خیال کرتے تھے، دوسروں کی زندگیوں میں امیدیں باقی رکھتے تھے، جس کے نتیجے میں رسول اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تمہیں موت کی سزا سے برقرار کر دیا جائے، تمہیں بچا لیا جائے۔ جب اس نے سنا، کافر تھا، مشرک تھا، اسلام کے خلاف کام کیا تھا، جب اس نے سنا کہ ایک اچھی صفت کی اسلام میں کتنی عزت ہے، تو وہیں پر ہاتھ کہا کہ مولا آپ اپنے ہاتھ کو کھول دیں، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو امام علی نے کلمہ پڑھا ہاتھ میں، جیسے اس کا کلمہ ختم ہو گیا تو امام علی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، السقا انقاد الی الجنہ، سخاوت نے اس کو جنت پہنچا دیا۔ بخشندگی نے سلامتی ہے مولانا محفوظ رضا عابدی صاحب قبلہ کعبہ اور تمام حاضرین مجلس بلند تر سلوات۔ یہ جو درس ہمیں دیا گیا ہے، جن اماموں نے یہ درس ہم کو دیا ہے، اگر ان کی زندگی میں دیکھیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک، چاہے مالی رخ دیکھ لیں آپ، چاہے فرہنگی مطلب کلچر، چاہے اخلاق، چاہے روحان، چاہے ایمان، جس رخ سے دیکھیں سخاوت ہی سخاوت نظر آتی ہے۔ زیارت جو جامع کبیرہ میں ایک جملہ ہے، وَسَجِيَّتُكُمُ الْكَرَمُ، کرم، سخاوت، عطا آپ کے خون اور پوست میں ملا ہوا ہے اے اہل بیت۔ امام حسین علیہ السلام گھر میں ہیں، روایت میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے اس واقعے کے اعتبار سے امام نے گھر میں مستحب نماز کی نیت کی۔ مستحب نماز کی نیت کرنے کے بعد امام نے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ امام ابھی نماز شروع ہی کیے ہوئے تھے، دروازے پہ ایک پریشان آدمی پہنچا، امام حسین کے گھر کے دروازے پہ آنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، ایک شعر پڑھا۔ عرب لوگوں کی خاصیت ہوتی تھی کہ فی البدایہ آن ٹائم شعر کہہ دیتے تھے، اور بہت پرمعنی بھی شعر اشعار ہوتے تھے، بہت جلدی کہہ دیتے تھے۔ عرب کا وہ ماحول تھا جہاں پر اشعار فی البدایہ نے آن ٹائم جو ہے اشعار کہتے تھے۔ تو اس نے دروازے پہ پہنچ کے ایک شعر کہا کہ ایسے در پہ آیا ہوں جس در سے نا امیدی کی امید ہی نہیں کی جا سکتی، ایسے در پہ آیا ہوں جہاں نا امیدی نا امید ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کے جملات کو امام نے سنا، روایت کے جملے ہیں کہ امام نے اپنی نماز مختصر کر دی، سمجھے 5 منٹ چلنے والی نماز کو امام نے 1.5 منٹ میں ختم کر دی۔ نماز ختم کرنے کے بعد سائل سے کہا کہ آپ اندر آئیں، ہاتھ پکڑ کے امام علی کے پاس لے کر گئے۔ بابا ایک سائل ہے جو دروازے پہ آیا ہے میرے۔ امام علی نے کہا کہ قمبر ابھی آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ کہ یا علی 300 دینار آپ نے کل میرے حوالے کیے تھے اور پرچی میں لکھ کر دیا تھا کہ یہ پیسہ اس میں سے 50 فلاں کو دے دو، 50 فلاں کو دے دو، 20 فلاں کو دے دو، وہ لسٹ ہے، پیسہ ہے۔ امام نے فرمایا لسٹ میرے حوالے کرو، پیسہ میرے حوالے کرو۔ ان پیسے لینے والوں سے زیادہ حقدار گھر تک آ گیا ہے،
پیسہ میرے حوالے کرو. قنبر کہتے کہ میں نے 300 دینار امام علی کے حوالے کیا. امام علی نے قنبر سے 300 دینار لے کے امام حسین کے حوالے کیا. امام حسین نے سائل کو دے دیے، اس لیے کہ دروازے پہ پہنچ کے سائل نے اشعار پڑھے تھے تو امام نے بھی اس کو دینے سے پہلے کچھ اشعار پڑھے، جس کا معنی یہ ہے معافی چاہتا ہوں کم ہے، معافی چاہتا ہوں کم ہے. اور دنیا نے امامت کا ظاہری اختیار چھین لیا ہے، ہم معجزے سے ہر ایک کو عطا نہیں کر سکتے. اگر ہمارا ظاہری امامت کا اختیار موجود ہوتا تو دنیا میں نہ تو میرے در پہ آتا نہ کوئی فقیر دنیا میں ملتا. آج کوئی بھی فقیر دنیا میں ہے تو امامت کا حق چھیننے کے نتیجے میں ہے. امام نے یہ اشعار کہہ کر اس کے حوالے کر دیا 300 دینار. غریب سائل اپنے ہاتھ میں پیسے لے کر رونے لگا. جو لوگ کھڑے ہوئے تھے اطراف، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید ضرورت سوچ کے زیادہ آیا تھا، شاید سوچ کے آیا تھا کہ امام حسین کے پاس جا رہا ہوں تو 4-5 ہزار کی مدد ہو جائے گی، 7-8 ہزار کی مدد ہو جائے گی. تو اس کی امید سے شاید کم مل گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ رو رہا ہے. جو اطراف کھڑے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے پوچھ لیا کہ اے سائل آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جبکہ آپ کی باعزت مدد ہو گئی ہے تو آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کم مدد نہیں، جتنی میری ضرورت تھی اس سے زیادہ مجھے مل گیا ہے. پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ اس دنیا میں کیا مزہ رہے گا جو بغیر حسین کے ہو. دنیا ہو ایسا علی نہ ہو، دنیا ہو ایسا حسین اور حسن نہ ہو، تو وہ دنیا میں رہنے کا کیا مزہ، وہ دنیا کے جینے کا کیا مزہ، وہ دنیا کے دن کیسے ہوں گے، وہ خاک کیسے اس جسم کو اپنے اندر لے لے گی جس کے ہاتھ اتنے کریم ہیں. اس جملے کو آپ سنیں. ایک سائل جو ایک مدد کی درخواست لے کر گھر پہنچا، اتنی عزت کے ساتھ عطا کی گئی کہ آنکھوں سے آنسو نکل گئے. تو آپ سمجھیں کہ زینب سلام اللہ علیہا فاطمہ زہرا کی شہادت پر کیوں اتنا آنسو بہاتی تھی، امام علی کی شہادت پر کیوں اتنا آنسو بہاتی تھی. مولا امیر المؤمنین فاطمہ زہرا کی قبر پر ہیں. فاطمہ زہرا نے مولا امیر المؤمنین کو وصیت کی تھی، یا علی ہر رات میری قبر پہ آیا کریں اور میری قبر پہ آ کے قرآن پڑھا کریں، مجھے قرآن بہت پسند ہے. وصیت فاطمہ کے مطابق مولا کائنات قبر فاطمہ زہرا پر پہنچے. یہ جو ایام ہیں یہ ایام فاطمہ زہرا کی شہادت کے نزدیک ہو رہے ہیں اور فاطمہ زہرا اپنے بستر پر ہیں. آج کل فاطمہ زہرا کا پہلو شکستہ ہے، مناسبتیں نہیں ہیں، لیکن رسول خدا کے سفر کے فوراً بعد فاطمہ زہرا کا پہلو شکستہ ہو گیا. پھر دربار کا وہ واقعہ پیش آیا جس کے بعد فاطمہ اپنے بستر سے نہیں اٹھتی تھیں. یہ واقعات لکھے گئے ہیں کہ جب گھر مولا کائنات تشریف لاتے تو فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے آنسو نکلتے. فاطمہ کس بات پر آنسو بہا رہی ہوں تو فاطمہ زہرا ایک ہی جملہ کہتی، یا علی مجھے معاف کر دیں، آپ اندر آئے ہیں، میں احترام میں کھڑی نہیں ہو سکتی. اس حالت میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات جناب زینب سلام اللہ علیہ ایسے بچوں کو، ایسے گھرانے کو، ایسے خاندان کو، جب ان کے گھر میں کوئی شہادت ہو جاتی تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو فرمایا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد اتنے مصائب مجھ پر ٹوٹے، لوگ آ کر پوچھتے کہ فاطمہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں، تو فاطمہ زہرا کہتی کس رحیم رسول کو تم نے کھو دیا ہے، اگر تم سمجھتے تو میری طرح تم بھی آنسو بہاتے. مشکل یہ ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہو. تم سمجھ رہے ہو کہ ہر ایک عام آدمی کی طرح میرا بابا بھی اس دنیا سے چلا گیا. یہ گھر سخی گھرانہ، اتنی سخاوت اس گھر میں. خوشیوں میں سخاوت کرنا ہر انسان کے لیے آسان کام ہے، سختیوں میں سخاوت کرنا اور سخاوت کو خوشی اور سختی دونوں میں باقی رکھنا یہ اہل بیت کے گھر کا شیوا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ایک واقعہ عرض کر کے آپ کی زحمت ختم کریں. آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، اس گھر میں ہر بچے کو یہ تربیت دی جاتی تھی کہ اس طرح سے پیش آئیں، سخاوت کا دامن تھامیں. شام غریباں ہیں
جب پانی کا اہتمام کیا گیا جناب زینب نے سکینہ کو قریب بلایا، بیٹی سب سے زیادہ جو العطش کسی نے کہا ہے تو تم ہی تھے، آپ یہ پانی لے لو۔ سکینہ نے پانی لے کر سوال کیا، پھوپھی اماں میں تو خیمے میں بیٹھی رہتی تھی، میں جنازے لینے اندر سے باہر نہیں گئی، پھوپھی اماں آپ باہر سے اندر، اندر سے باہر، مجھ سے زیادہ پیاسی آپ ہیں، آپ کیوں پانی نہیں پی لیتی؟ تو جناب زینب نے فرمایا بیٹی میں بھی پیاسی ہوں، لیکن دستور ہے انسانیت کا کہ پہلے بچوں کو دیا جاتا ہے، سخاوت کہاں کہاں پر لحاظ کی جا رہی ہے۔ جناب سکینہ نے اپنے ہاتھوں میں کوزے کو لیا، خیمے کے پیچھے جانے لگی۔ زینب نے کہا سکینہ کہاں پھوپھی اماں، آپ ہی نے تو کہا تھا نا کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کا خیال کیا جاتا ہے، میرا اصغر میرے سے زیادہ چھوٹا ہے اور پیاسا بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسا گھرانہ، یہ سخی گھرانہ، ہر بچے کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کمسن ہیں، گھر میں فقیر آیا، فاطمہ زہرا نے کہا مولا علی علیہ السلام سے یا علی سارے بچے کھا چکے ہیں، ایک روٹی زینب کے حصے کی ہے، اب فقیر بھی آ گیا ہے، ہم کیا کریں؟ زینب نے اندر سے آواز دی اماں ہمارے گھر سے کوئی خالی چلا جائے مجھے یہ گوارا نہیں ہے، صبر کر لوں گی، سائل کو روٹی عطا کر دے۔ یہ زینب، اس گھر کا ہر بچہ مدینے میں جناب عباس علیہ السلام کے گھر ایک خاتون، ایک ضعیفہ جو مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر بھیک مانگا کرتی تھی، جناب عباس کی نگاہ جب اس ضعیفہ پر پڑی، کہا کہ اے ضعیفہ آپ اس وقت میں، اس سن میں، اس گرمی میں کیوں بھیک مانگ رہی ہو؟ کہا کہ میرا کوئی نہیں ہے آگے پیچھے جو میری روٹی روزی کا انتظام کرے، اس لیے میں مجبور ہوں۔ کہا کہ آج کے بعد اس طرح کی بات نہ کرنا، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں سال میں ایک مرتبہ میرے دروازے پہ آ جاؤ، جتنا سال کا خرچ ہے لے کے چلے جائیں، آپ اس عمر میں کبھی بھیک مانگنے کی کوشش نہ کریں۔ ضعیفہ ہر سال اس دروازے پہ آتی، آنے کے بعد سال بھر کا آذوقہ لے کر چلی جاتی، عادت کے مطابق ہر سال 10-12 سال اس عمل کو انجام دینے کے بعد عاشور گزر گئی، قافلہ واپس مدینہ لوٹ گیا، عورت اس ضعیفہ کی تاریخ پہنچ گئی، جب تاریخ پہنچی تو اسی دروازے پہ پہنچی جو ہر سال جایا کرتی تھی۔ دستور یہ تھا کہ دروازے کے باہر انتظار ہوتا تھا، صرف یہ کہا جاتا تھا السلام علیکہ یا کریم، اے کریم السلام علیکم، دروازہ کھول کے چہرہ بھی نہیں دیکھتا تھا، سال بھر کا آذوقہ میرے حوالے کر دیتا تھا۔ ضعیفہ دروازے پہ پہنچی، پہنچنے کے بعد کہنے لگی السلام علیکہ یا کریم، تو اندر سے خاتون کی آواز آئی وعلیک السلام وعلیک السلام، تو ضعیفہ نے کہا معافی چاہتی ہوں میں غلط ایڈریس پہ آ گئی ہوں، میں غلط دروازے پہ آ گئی ہوں، اس لیے کہ 12-13 سال ایسے میرے ساتھ نہیں ہوا ہے، ادھر السلام علیک ہوتا تھا، ادھر سے میرا سال بھر کا آذوقہ مجھے مل جاتا تھا۔ دروازے سے جانے لگی، دروازہ کھلا، کہا ضعیفہ کہاں جا رہی ہو؟ یہ لو تمہارے 1 سال کا آذوقہ۔ کہا کہ میں دروازے پہ صحیح آئی ہوں۔ کہا دروازے پہ صحیح آئے ہو؟ کہا کریم کہاں ہے؟ کریم مجھے بتاؤ۔ کہا کریم کربلا میں ہاتھ کٹا کر سو رہا ہے۔ تو ضعیفہ نے کہا یہ کیسی دنیا ہے، کیسے کیسے کریموں کو اپنے اندر بسا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو اپنی زندگی میں بخل اور کنجوسی سے بچتے ہوئے سخاوت کا ادنا سے اعلیٰ مظاہرہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اگر ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کی توفیق دے، اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسروں کی عزتوں کو بچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ خدایا جو بھی ہمارے سے کوئی سوال کرے، جو بھی مانگ لے کر آئے، ان کی امیدوں کو باقی رکھنے کی مدد تو ہم سب کو فرما۔ پروردگارہ کائنات کی تمام مشکلات کا حل سخیوں کا سخی مولا امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔